بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه۔ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو لازمی بات ہے شوہر مسلمان ہوگا، تو آسان صورت یہی سمجھ لے۔ ایک اور صورت بھی بنتی ہے لیکن فی الحال اس کو چھوڑیں۔ شوہر مسلمان ہے، بیوی اہل کتاب ہے، تو ایسی صورت میں جو بچے ہیں ان کے وہ مسلمان کے دین پر ہوں گے، یعنی بچے مسلمان ہوں گے، بچے مسلمان تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح دونوں کافر تھے، دونوں اہل کتاب تھے مثال کے طور پر، ان دونوں میں سے ایک اسلام لے آیا، یعنی شوہر اسلام لے آیا اور ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں یا چھوٹا بچہ ہے یا بچے ہیں، تو وہ بچے یا بچہ جو ہے وہ اسلام لانے کے ساتھ جب والد مسلمان ہوگا تو اس کے اسلام لانے کے ساتھ وہ بچے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہاں سے مراد بچے ہیں جو نابالغ ہیں، جو بڑے بچے ہیں وہ والدین کے اسلام کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خود مکلف ہے تو ان پر کلمہ پیش کیا جائے گا، اگر کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں گے، نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ لیکن چھوٹے بچے ہیں اور والد مسلمان ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ماں مسلمان ہو اور باپ کافر ہو، کیونکہ کافر مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، تو یہ آسان صورت ہے، یہی آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی کچھ صورتیں بنتی ہے لیکن وہ احتمالی ہے، اس کو چھوڑیں۔ تو اگر والد مسلمان ہے اور تو نابالغ بچے جو ہے وہ والد کے دین پر ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، یا دونوں اہل کتاب تھے اور ان کے بچے بھی تھے لیکن شوہر اسلام لے آیا، شوہر مسلمان ہو گیا، تو شوہر کے اسلام لانے کے ساتھ وہ بچے بھی مسلمان تصور کیے جائیں گے، اس لیے کہ ان بچوں کو والد کے تابع، یعنی جو مسلمان ہے دونوں میں سے اس کے تابع کر دیا جائے گا، اور اس کے تابع کر کے، کیونکہ بچے نابالغ بچے والدین کے تابع ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں کا مذہب الگ الگ ہے، اس لیے کسی ایک کے تابع کرنے ہیں، تو لہٰذا جو مسلمان ہے ان میں سے اس کے تابع کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کے تابع کرنے پر اور مسلمان کے تابع کر کے بچوں کو مسلمان تصور کرنے میں بچوں پر شفقت ہے اور مہربانی ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہے وہ دنیا میں بھی پرسکون رہے گا، عزت کے ساتھ رہے گا، اور جب مرے گا تو بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اس کو جلایا نہیں جائے گا، لاش کی بے حرمتی نہیں ہوگی بلکہ عزت کے ساتھ دفنایا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ مہربانی ہے بچوں پر، اسی لیے اس شفقت اور اس مہربانی کی بنیاد پر اس کو بچوں کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ تو یہاں اس عبارت میں احد الزوجین لکھا، دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، لیکن میں نے آپ کی اس کو سادہ مثال دے کر سمجھایا اور وہی آپ ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچے یا بچہ جو ہے وہ ان کے دین پر ہوگا، مسلمان کے دین پر ہوگا، یعنی بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ۔ فرماتے اسی طرح اگر دونوں میں سے کوئی ایک یعنی شوہر اسلام لے آیا اور ان کے بچے بھی تھے، ان کا بچہ بھی تھا، تو صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، تو اس کے اسلام لانے سے اس کا بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔
لأن فی جعلہ تبعا لہ نظرا لہ، اس لیے کہ بچے کو مسلمان کے تابع کرنے میں بچے پر شفقت ہے اور مہربانی ہے۔ ولو کان احدہما کتابیا والآخر مجوسیا، فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں سے ایک اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ مجوسی ہو، آتش پرست ہو، تو ایسی صورت میں جو بچہ ہے یا بچے ہیں وہ اہل کتاب تصور ہوں گے، اس لیے کہ بچوں کو اہل کتاب تصور کرنے میں ان پر کچھ مہربانی ہے، اس لیے کہ مجوسی جو ہیں وہ اہل کتاب سے بھی بدتر ہے، مجوسی اہل کتاب سے بھی بدتر ہے۔ تو اہل کتاب تصور کرنے میں ان پر مہربانی یہ ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی اگر لڑکی ہے اس کو جب ہم اہل کتاب تصور کریں گے تو کوئی مسلمان اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، لیکن جو مجوسی ہے وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ صرف آگ کی پوجا کرتا ہے، اس لیے اہل کتاب جو ہے وہ بہتر ہے مجوسی سے، اس لیے اہل کتاب تصور کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو مجوسی تصور کیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کتابی اور مجوسی کے درمیان تعارض آ گیا کہ بچے کو مسلمان تصور کیا جائے، اہل کتاب تصور کیا جائے یا مجوسی تصور کیا جائے۔ اگر ہم اس کو اہل کتاب تصور کرتے ہیں تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو مجوسی تصور کرتے ہیں تو ذبیحہ اس کا حلال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہوگا۔ تو اب تعارض آ گیا حلت اور حرمت میں، ذبیحے کے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں، اور جہاں پر تعارض حلت اور حرمت میں آ جائے تو وہاں پر حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کے ذبیحے کو حرام قرار دیں گے، اور حرام قرار دینے کی صورت میں وہ بچہ مجوسی ہی تصور کیا جائے گا، تب بھی ہم ذبیحے کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر میاں بیوی میں سے ایک اہل کتاب ہے اور دوسرا آتش پرست ہے تو بچہ جو ہے وہ آتش پرست تصور کیا جائے گا ان کا۔ ہم جو ہے ہم ترجیح ثابت کرتے ہیں اس مسئلے میں، ہم فرماتے ہیں کہ ایک تعارض آ گیا ذبیحے کی حلت اور حرمت میں، تو ہم اس تعارض کو دور کرتے ہیں، اور وجہ ترجیح یہ ہے کہ جو بہتر ہے بچہ اس کے تابع کر دیا جائے گا، اور اہل کتاب جو ہے وہ آتش پرست اور مجوسیوں سے بہتر ہے، اس لیے بچہ کتابی تصور کیا جائے گا۔ فرماتے وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک کتابی ہو، اہل کتاب ہو، اور دوسرا جو ہے وہ مجوسی ہو، فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ، تو ایسی صورت میں بچہ کتابی ہوگا، یعنی اہل کتاب سے ہوگا، لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ نَظَرٍ لَهُ، اس لیے کہ اس کو کتابی تصور کرنے میں اس پر کچھ مہربانی اور شفقت ہے، اذ المجوسیۃ شر منہ، اس لیے کہ جو مجوسی ہے وہ اہل کتاب سے بدتر ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یخالفنا فیہ للتعارض، امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں تعارض کی بنیاد پر، فرماتے تعارض ہے تو حرمت کو ترجیح ہوگی، یعنی بچہ مجوسی تصور کیا جائے گا۔ ونحن اثبتنا الترجیح، اور ہم جو ہے وہ ترجیح کو ثابت کرتے ہیں، تو ہم وجہ ترجیح یعنی جو بہتر ہے اس کو وجہ ترجیح بناتے ہیں، بچے کی مہربانی اور شفقت کو وجہ ترجیح بنا کر بچے کو مسلمان یا اہل کتاب جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيٌّ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ إِلَى آخِرِهِ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کافر تھے، عورت مسلمان ہو گئی، اس کا شوہر اب بھی کافر ہے، تو قاضی شوہر کے سامنے اسلام پیش کرے گا۔ اگر شوہر اسلام قبول کر لے
تو وہ بیوی اسی کی رہے گی اور وہ نکاح برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر اسلام قبول نہ کرے، انکار کر دے، تو ایسی صورت میں قاضی دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دے گا، اس لیے کہ کوئی مسلمان عورت کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ جب کافر اسلام قبول نہیں کرے گا تو قاضی دونوں کا نکاح ختم کر دے گا، جدائیگی ڈال دے گا۔ اور یہ قاضی جو نکاح ختم کرے گا، یہ نکاح کا ختم کرنا، یہ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جدائیگی شوہر کی طرف سے آئی ہے اور شوہر کو طلاق کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ انکار اس نے کیا اسلام کا، تو لہٰذا جب انکار کیا تو جدائیگی آ گئی۔ اب یہ جدائیگی جب شوہر کی طرف سے آتی ہے تو اس کو ہم طلاق کا نام دیں گے۔ تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہ طلاق تصور ہوگی، یہ جدائیگی، تو لہٰذا میاں بیوی میں یوں سمجھا جائے گا کہ طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے احکامات جاری ہوں گے اس مسئلے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر مسلمان ہو جائے اور شوہر کے نکاح میں مجوسی عورت ہو، اہل کتاب اس لیے نہیں کہا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جب شوہر مسلمان ہو جائے تب بھی نکاح برقرار رہے گا، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر شوہر مسلمان ہو جائے اور اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہو یا اہل کتاب نہ ہو بلکہ کوئی اور کافر ہو، یعنی بت پرست ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال اہل کتاب نہ ہو، شوہر مسلمان ہو جائے اور اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہو یا کوئی کافر ہو جو اہل کتاب نہ ہو، تو ایسی صورت میں قاضی اس عورت کے سامنے اسلام پیش کرے گا۔ اگر وہ عورت اسلام لے آئے تو وہ عورت اس شخص کی بیوی ہوگی اور نکاح برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ عورت انکار کر دے تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دے گا، اور یہ جدائیگی جو ہے اس کو طلاق تصور نہیں کیا جائے گا طرفین کے نزدیک، اس لیے کہ اس صورت میں جو جدائیگی آئی ہے وہ عورت کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ عورت نے اسلام قبول نہیں کیا، انکار کیا، تو اب اس کو ہم طلاق نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بیوی کو طلاق دینے کا حق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس کی طرف سے جو جدائیگی آئے گی اس کو ہم فسخ نکاح تو کہہ سکتے ہیں، نکاح کا خاتمہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو طلاق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عورت کو حق نہیں ہے اور یہ جدائیگی عورت کی طرف سے آئی ہے، تو لہٰذا اس کو طلاق نہیں کہہ سکتے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو جدائیگی آئی ہے، چاہے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا جدائیگی آ گئی، یا بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا جدائیگی آ گئی، دونوں صورتوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اس جدائیگی کو طلاق تصور کیا جائے گا، طلاق مانا جائے گا۔ یہ ایک اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں جو طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان ہے۔ دوسرا اختلاف احناف کا شوافع کے ساتھ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوگا تو قاضی جو ہے وہ دوسرے کے سامنے اسلام پیش کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو دوسرے پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، دوسرے کے سامنے اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی قاضی اسلام پیش نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ویزا لے کر ٹیکس دیتے ہوئے، ان کی ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور جن کافروں کی ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے ان کو ذمی کہتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ہم ذمیوں کو چھیڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی، تو لہٰذا ان کو چھیڑنا یہی ہے کہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے یا ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے، لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی، جب ذمہ داری اٹھائی تو ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، جب چھیڑ نہیں سکتے تو اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے کے سامنے اسلام پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں یہ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ خود بخود یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔
اگر دوسرا خود اسلام لے آتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم اس پر اسلام پیش نہیں کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا خود تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اسلام لانا جو ہے یہ نکاح کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں صحبت نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے یہ پختہ اور مضبوط نہیں ہے، تو لہٰذا صرف اسلام لانے کے ساتھ ہی، دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحبت ہو چکی ہے تو صحبت ہونے کے بعد نکاح مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام لانے کے بعد 3 حیض کے گزرنے کے انتظار کیا جائے گا۔ جب 3 حیض گزر جائیں گے تو یہ نکاح ختم تصور کیا جائے گا، نکاح بالکل ختم ہو جائے گا، جیسے کہ طلاق میں ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ نکاح 3 حیض تک برقرار رہتا ہے، عدت تک برقرار رہتا ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے تو بالکل نکاح ختم ہو جاتا ہے، اب بیوی جو ہے کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ اسلام لانے کے ساتھ تو نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن 3 حیض تک انتظار کرے گی، 3 حیض کے بعد پھر وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور دوسرا اسلام قبول نہیں کرتا، جیسے پیچھے 2 مسئلے گزر چکے، تو اس صورت میں جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی اب اکٹھے رہنے کی کہ بیوی مسلمان ہو اور شوہر کافر ہو۔ ایسی صورت میں یا بیوی مجوسیہ ہو اور شوہر مسلمان ہو جائے تو ایسی صورت میں اب نکاح کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ نکاح کے مقاصد ہے کہ نسل آگے چلے، تو وہ اب نہیں چل سکتی، اس لیے کہ شریعت کی روح سے یہ جائز ہی نہیں ہے اکٹھے رہنا۔ تو جب مقاصد ختم ہو گئے نکاح کے تو اب ضروری ہے کہ اس نکاح کو کسی ایسے سبب کی بنیاد پر ختم کیا جائے، کسی سبب کی بنیاد پر ختم کیا جائے۔ اب سبب کس کو قرار دے؟ اسلام کو قرار دے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے قرار دیا کہ اسلام لانے کے ساتھ ہی نکاح ختم۔ تو ہم فرماتے نہیں، اسلام کو ہم سبب نکاح کے خاتمے کا سبب قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اسلام تو اطاعت کا، جوڑ کا درس دیتا ہے، توڑ کا درس نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ اس نکاح کے خاتمے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے ہم جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے تو دوسرے پر اسلام پیش کیا جاتا ہے تاکہ نکاح کے جو مقاصد ہے وہ حاصل ہو جائے، یعنی جب یہ اسلام لے آئے گا تو یہ نکاح برقرار رہے گا شریعت کی نگاہ میں، اور یہ نکاح پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ اسلام اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ مقاصد حاصل ہو، لیکن جب وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو لہٰذا ہم پھر اس انکار کو نکاح کے خاتمے کا سبب قرار دیتے ہیں، اسلام کو نکاح کے خاتمے کا سبب نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو جوڑ کا درس دیتا ہے، اس نے وہ اسلام لایا ہے تو اس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن جب اس کا پارٹنر اسلام سے انکار کرتا ہے تو اس انکار کو ہم نکاح کے خاتمے کا سبب قرار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح صرف اسلام کو نکاح کے خاتمے کا سبب، یہاں تک آپ عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فرماتے ہیں کہ جب عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو قاضی اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کرے گا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ، اگر وہ اسلام لے آئے، فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ، تو یہ عورت اس کی بیوی رہے گی، یعنی یہ نکاح برقرار رہے گا۔ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ شخص انکار کر دے اسلام کا تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، جدائیگی ڈال دے گا، یعنی نکاح ختم کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا، اور یہ تفریق طلاق تصور ہوگی عند ابی حنیفہ و محمد، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں۔ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ،
اگر شوہر اسلام لے آئے اور اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہو، عرض علیہ الاسلام، تو قاضی اس عورت کے سامنے اسلام پیش کرے گا۔ فإن اسلمت، اگر وہ عورت اسلام لے آئے، فہی امراتہ، تو وہ عورت اس شخص کی بیوی برقرار رہے گی۔ وإن ابت، اگر وہ انکار کر دے، فرق القاضی بینہما، تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی نکاح ختم کر دے گا۔ ولم تکن الفرقۃ بینہما طلاقا، اور یہ جدائیگی اس صورت میں، یعنی یہ دوسرے والے مسئلے میں جو جدائیگی ہے، یہ ان دونوں کے درمیان طلاق تصور نہیں ہوگی، یہ طلاق تصور نہیں ہوگی طرفین کے ہاں۔ وقال ابو یوسف لا یکون الفرقۃ طلاقا فی الوجہین، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جو فرقت ہے، جو جدائیگی ہے، وہ طلاق تصور نہیں ہوگی۔ شاید میں نے کہا تھا کہ طلاق تصور ہوگی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک، لیکن طلاق تصور نہیں ہوگی۔ اب مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا اس وقت، شاید زبان پھسل گئی ہو، لیکن بہرحال دونوں مسئلوں میں جو جدائیگی ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق متصور نہیں ہوگی۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف، اما العرض فمذہبنا، اسلام پیش کرنا، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس کے سامنے اسلام پیش کرنا، میاں بیوی میں سے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کے سامنے اسلام پیش کرنا اس مسئلے میں، یہ ہمارا مذہب ہے، یعنی احناف کا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يعرض الاسلام، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے کے سامنے اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، لأن فیہ تعرضا لہم، اس لیے کہ اسلام پیش کرنے میں ان کو چھیڑنا ہے، ان کے ساتھ تعرض کرنا ہے۔ وقد ضمننا، اور ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے، بعقد ذمہ، عقد ذمے کی وجہ سے، یعنی ہم نے جو ان کے ساتھ عقد ذمہ کیا ہے تو ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اللہ نتعرض لہم، اور ذمہ داری یہ اٹھائی ہے کہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں۔ تو جب ہم نے یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو پھر ہم ان کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں، ان کے سامنے اسلام پیش کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کا پیش کرنا تو گویا ہم ان کو چھیڑ رہے ہیں۔ ہاں الا ان ملک النکاح، ہاں مگر جو نکاح ہے، نکاح تو ان کے ہاں بھی ختم ہوتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں لیکن جو نکاح ہے قبل دخول غیر متأکد، صحبت سے پہلے یہ نکاح پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا، فینقطع بنفس الاسلام، تو لہٰذا صرف اسلام لانے کے ساتھ ہی، اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ وبعدہ متأکد، اور دخول اور صحبت کے بعد نکاح جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ فیتعجل الی انقضاء ثلاث حیض، تو لہٰذا 3 حیض گزرنے تک انتظار کیا جائے گا، کما فی الطلاق، جیسے کہ طلاق میں انتظار کیا جاتا ہے، یعنی 3 حیض تک یہ نکاح تو ختم ہو جائے گا، لیکن 3 حیض تک وہ یہ نکاح کے اثرات باقی رہیں گے، وہ عورت کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکے گی۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ان المقاصد قد فاتت، جو مقاصد نکاح ہے وہ تو فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، دونوں میں سے جب کوئی ایک اسلام لے آیا تو اب وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ جب مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے فلا بد من سبب یبتنی علیہ الفرقہ، تو لہٰذا کسی ایسے سبب کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان دونوں میں جدائیگی ڈال دیں، کیونکہ اب مقاصد تو حاصل نہیں ہو سکتے تو اکٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ان کے درمیان جدائیگی لازم ہے، لیکن جدائیگی کسی سبب کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ والاسلام طاعۃ، اور اسلام جو ہے یہ اطاعت ہے، فرمانبرداری کا درس دیتا ہے، لہذا لا یصلح سبب اللہ، لہذا یہ نکاح کے خاتمے کا سبب نہیں بن سکتا۔ جب یہ سبب نہیں بن سکتا فیعرض الاسلام، تو لہٰذا اسلام پیش کیا جائے گا دوسرے کے سامنے، یحصل المقاصد بالاسلام، تاکہ اسلام لانے کی وجہ سے مقاصد حاصل ہو جائے، یعنی وہ دوسرا بھی اسلام لے آئے اور نکاح کی مقاصد حاصل ہو جائے تاکہ یہ نکاح برقرار رہے۔ اور یثبت الفرق بالایباء، یا یہ ہو جائے کہ وہ انکار کر دے تو ہم اس کی بنیاد پر جدائیگی ڈال دیں، اس لیے ہم اسلام پیش کرتے ہیں، یا تو مقاصد حاصل ہو جائے وہ اسلام لے آئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم جدائیگی ڈال دیں، کیونکہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہم جدائیگی ڈال نہیں سکتے۔ آگے جو دوسرا اختلاف ہے
ووجه قول ابی یوسف ان الفرقة بسبب یشترک فی الزوجان فلا یکون طلاقا کالفرقة بسبب الملک الی آخرہ۔ تو یہاں سے وہ اختلاف ذکر کرتے ہیں جو امام ابو یوسف اور طرفین کا ہے۔ اختلاف تو گزر چکا، اب یہاں سے دلائل ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں مسئلوں میں جو جدائیگی تھی وہ طلاق متصور نہیں ہوتی، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے یہ ہے کہ یہاں پر جدائیگی ایسے سبب سے آئی ہے جس میں میاں بیوی دونوں شریک ہیں، دونوں اس طرح شریک ہے کہ مرد نے اسلام قبول کیا یا عورت نے اسلام قبول کیا، یعنی ایک نے اسلام قبول کیا ہے اور دوسرے نے اسلام کا انکار کیا ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے جدائیگی آئی ہے۔ اگر ایک اسلام قبول نہ کرتا دوسرا انکار نہ کرتا تو جدائیگی نہ آتی، لیکن یہاں پر جدائیگی دونوں کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ایک نے اسلام قبول کیا، ایک نے یہ عمل کیا اور دوسرے نے اسلام کا انکار کیا، تو دونوں کی وجہ سے جدائیگی آئی ہے۔ اور ہر وہ جدائیگی جو دونوں کی طرف سے آئے جس میں دونوں شریک ہو تو وہ جدائیگی طلاق نہیں ہوتی، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے، یعنی کسی مرد نے کسی غلام سے باندی سے شادی کی تھی اور اس باندی کو خرید لیا تو اس کی ملکیت میں آ گئی، جب ملکیت میں آ گئی تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جدائیگی دونوں کی طرف سے آئی ہے اس لیے کہ مرد اگر خریدتا نہ، عورت غلام نہ ہوتی تو ایسی صورت میں جدائیگی نہ آتی، لیکن جدائیگی جب آ گئی تو دونوں کی وجہ سے آئی ہے، جب دونوں کی وجہ سے آئی ہے تو یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں بھی جدائیگی دونوں کی طرف سے آئی ہے، ایک کی طرف سے نہیں آئی۔ جب دونوں کی طرف سے آئی ہے تو یہ فسخ نکاح ہوگا، طلاق کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم فرماتے ہیں، یعنی طرفین فرماتے ہیں، کہ پہلے مسئلے میں جب بیوی مسلمان ہو گئی اور شوہر نے اسلام سے انکار کیا، اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر نے اسلام سے انکار کر دیا، اگر اسلام سے انکار نہ کرتا تو وہ بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا بہتر انداز سے، یعنی وہ عورت کو روک سکتا تھا اچھے انداز سے۔ اگر وہ اسلام لے آتا، اسلام لاتا تو پھر اس کو عورت کو روکنے کی قدرت حاصل ہو جاتی، طاقت حاصل ہو جاتی، لیکن جب وہ اسلام لانے سے رک گیا، اسلام نہیں لایا، تو اس کی بنیاد پر وہ عورت کو اپنے پاس رکھنے سے بھی رک گیا، یعنی وہ عورت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ اسلام جب نہیں لایا تو مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، امساک بالمعروف نہیں کرنا چاہتا، عورت کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ جب رکھنا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں قاضی اس شوہر کا قائم مقام بن جائے گا اس عورت کو چھوڑ دینے میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، عورت کو اپنے پاس بہترین انداز سے رکھو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ عورت کو روک سکتا تھا اسلام لا کر، لیکن اس لیے اسلام نہیں لایا۔ جب اسلام نہیں لایا یہ شخص، تو اب عورت کو روک نہیں سکتا، اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اب کیا کرے گا؟ چھوڑے گا، لیکن یہ چھوڑ بھی نہیں رہا۔ جب چھوڑ نہیں رہا تو قاضی اس کی طرف سے نائب بن جائے گا، قائم مقام بن جائے گا اور عورت کو آزاد کر دے گا۔ تو لہٰذا جب قاضی شوہر کی طرف سے نائب بنا ہے تو گویا یہ طلاق تصور ہوگی، اس لیے کہ شوہر کو طلاق کا حق ہے۔ تصریح باحسان کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انداز سے چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو۔ تو شوہر کو طلاق کا حق تھا، لیکن شوہر طلاق نہیں دے رہا، تو قاضی اس کا قائم مقام بن کے اس عورت کو جدا کر دے گا اس سے، یعنی یہ طلاق دے دے گا شوہر کا قائم مقام بن کر، اور یہ اجازت قاضی کو شریعت نے دی۔ لیکن جیسے کہ کوئی شخص نامرد ہے یا
صحبت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قاضی اس کا قائم مقام بن کر شوہر کو بیوی کو اس سے جدا کر دیتا ہے، اور یہ جدائیگی طلاق ہوتی ہے، یعنی شوہر اس کا قائم مقام بن کر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے پہلے والے مسئلے میں ہم اس جدائیگی کو طلاق مانتے ہیں۔ باقی جو دوسرا مسئلہ ہے کہ شوہر اسلام لے آئے اور بیوی جو ہے وہ اسلام قبول نہ کرے، تو ایسی صورت میں جدائیگی بیوی کے انکار کی بنیاد پر آئی ہے، یعنی بیوی کی طرف سے آئی ہے، اور بیوی جو ہے وہ طلاق کا حق نہیں رکھتی۔ جب وہ طلاق کا حق نہیں رکھتی تو قاضی اس کا قائم مقام ہو کر شوہر کو طلاق دے نہیں سکتا، اس لیے کہ بیوی کو حق ہی نہیں ہے، تو قاضی اس کا قائم مقام بن بھی جائے تب بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جس کا قائم مقام بنا ہے اس کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، تو قاضی جو اس کا قائم مقام ہے وہ کہاں سے طلاق دے سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں قاضی جو ہے وہ جدائیگی کرے گا، لیکن ایک صورت میں ہمارے ہاتھ طلاق ہے، دوسری صورت میں طلاق نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر دے گا عورت کی انکار کی بنیاد پر، یعنی شوہر اسلام لے آیا ہے، عورت پر اسلام پیش کیا لیکن عورت نے انکار کیا، تو عورت کی انکار کی بنیاد پر جب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دے گا، تو ایسی صورت میں اگر بیوی کے ساتھ صحبت ہوئی ہے تو اس کو مہر ملے گا، اس لیے کہ صحبت کے ساتھ مہر پکا ہو جاتا ہے شوہر کے ذمے پر، اور اگر بیوی کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اس کو مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ جدائیگی اس کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو جب اس کی طرف سے آئی ہے تو لہٰذا ایک تو جدائیگی اس کی طرف سے آئی ہے، اور دوسرا دخول اور صحبت نہیں ہوئی۔ جب صحبت نہیں ہوئی تو مہر بھی پکا نہیں ہوا شوہر کے ذمے، تو لہٰذا جب مہر بھی پکا نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ عورت مرتدہ ہو جائے، مرتد ہو جائے عورت، تو ایسی صورت میں اس کو مہر نہیں ملتے، اس لیے کہ جدائیگی اس کی طرف سے آئی ہے۔ اگر صحبت سے پہلے مرتد ہو جائے تو مہر نہیں ملتا، صحبت کے بعد ہو جائے تو پھر ملتا ہے۔ اور اسی طرح متابعت، اگر صحبت سے پہلے بیوی شوہر کا جو بچہ ہے کسی دوسری بیوی سے، اس بچے کو اپنے اوپر قدرت دے اس کے ساتھ صحبت کر لے، تو اس کو کوئی مہر نہیں ملتا اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحبت کے بعد شوہر کے ساتھ صحبت کر لی پھر اس کے بچے کو اپنے اوپر قدرت دے دی، اس کے ساتھ صحبت کر لی، تو ایسی صورت میں مہر ملتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہوگا کہ اگر عورت کے انکار کے ساتھ نکاح ختم کیا ہے قاضی نے، تو اگر صحبت ہوئی ہے تو مہر ملے گا، اور اگر صحبت نہیں ہوئی تو مہر نہیں ملے گا۔ مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وجہ قول ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے قول کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ ان الفرقۃ بسبب یشترک فیہ الزوجان، یہ جدائیگی ایسے سبب سے آئی ہے جس میں میاں بیوی دونوں شریک ہیں، فلا یکون طلاقا، تو لہٰذا اس کو طلاق نہیں قرار دیا جا سکتا، ایسی فرقت کو طلاق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ایسی ہی فرقت ہے کل فرقت بسبب ملک، جیسے کہ فرقت سبب ملک سے آ جاتی ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے۔ وَلَهُمَا، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان بالایباء امتنع عن الامساک بالمعروف مع قدرتہ علیہ بالاسلام، صاحبین فرماتے ہیں کہ اسلام سے انکار کی وجہ سے شوہر بیوی کو امساک بالمعروف سے روک گیا، یعنی بیوی کو اپنے پاس اچھے انداز میں رکھنے سے رک گیا، شوہر امساک بالمعروف سے رک گیا، باوجود یہ کہ اس کو قدرت تھی امساک بالمعروف کی اسلام کے ساتھ، یعنی اگر وہ اسلام لے آتا تو عورت کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اب عورت کو نہیں رکھ سکتا، اور یہ وہ خود رکا ہے اس سے، اسلام قبول نہ کر کے وہ خود رکا ہے اس سے۔ جب وہ خود رکا ہے اس سے تو اب لازمی بات ہے، جب امساک بالمعروف نہیں ہے تو آگے حکم یہ ہے کہ تسریح بالاحسان، اب عورت کو چھوڑ دے اچھے انداز سے، لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں رہا، جب چھوڑ نہیں رہا فینوب القاضی منابہ فی التسریح، تو عورت کو چھوڑنے میں قاضی جو ہے وہ شوہر کا قائم مقام بن جائے گا، اور یہ چھوڑنے سے مراد طلاق ہے یہاں پر، تو لہٰذا طلاق میں قاضی شوہر کا قائم مقام بن جائے گا، جیسے کہ فی الجب والعینت، جیسے کہ نامرد ہو اور یا کوئی شخص صحبت
کے قابل نہ ہو تو قاضی اس کا قائم مقام بن کے عورت کو آزاد کر دیتا ہے نکاح سے، اور وہ آزادی طلاق ہوتی ہے، یعنی قاضی شوہر کا نائب بن کے اس کو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اما المرأۃ فلیست باہل للطلاق، اور جہاں تک عورت ہے، یعنی عورت اگر اسلام سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں فلیست باہل للطلاق، تو عورت جو ہے وہ طلاق دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیے۔ فلا ینوب منابها عند ایبائها، تو لہٰذا عورت کے انکار کی صورت میں قاضی اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا کہ قاضی اس کا قائم مقام بن کے طلاق دے دے، اس لیے کہ جب عورت کو خود طلاق کا حق نہیں ہے تو جو اس کا نائب ہوگا اس کو تو وہی اختیارات ہوں گے جو اصل کو ہے، جب اصل کو حق نہیں ہے تو اس کے نائب کو بھی حق نہیں ہوگا۔ ثم اذا فرق القاضی بینہما بایبائها فلها المہر ان کان دخل بها لتأکدہ بدخول، فرماتے ہیں پھر اگر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے عورت کے انکار کی بنیاد پر تو ایسی صورت میں عورت کو مہر ملے گا اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہے، اس لیے کہ دخول اور صحبت کے ساتھ مہر پکا ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو مہر نہیں ملے گا، لأن الفرقة من قبلها والمہر لم يتأکد، اس لیے کہ جدائیگی عورت کی طرف سے آئی ہے اور مہر بھی ابھی تک پکا نہیں ہے شوہر کے ذمے، تو لہٰذا اس کو مہر نہیں ملے گا۔ فاشبہ الرد والمطاوع، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ شوہر بیوی مرتد ہو جائے یا وہ شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دے۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيٌّ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَحِيزَ ثَلَاثُ حِيَزٍ ثُمَّ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا، یہاں سے فرماتے ہیں کہ کوئی عورت دار الحرب میں ایسے ملک میں مسلمان ہو گئی جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، یعنی انڈیا میں دو کافر ہے آپس میں نکاح، دونوں کافر ہیں، میاں بیوی دونوں کافر ہیں اور غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر عورت مسلمان ہو گئی، یعنی دار الحرب میں غیر اسلامی ملک میں عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا شوہر ابھی تک کافر ہے، یا شوہر مسلمان ہو گیا اور اس کے نکاح میں جو ہے وہ کافرہ عورت ہے یا مجوسی عورت ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان جدائیگی نہیں آئے گی جب تک کہ 3 حیض نہ گزر جائے، یعنی نکاح تو اسی وقت ختم ہو جائے گا لیکن 3 حیض تک وہ نکاح برقرار رہے گا، 3 حیض کے بعد وہ عورت کہیں نکاح کر سکتی ہے، اس لیے 3 حیض کے انتظار اس لیے کریں گے، یعنی 3 حیض تک وہ نکاح برقرار رہے گا، 3 حیض کے بعد پھر وہ عورت اور بیوی دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی جائے گی، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نکاح برقرار رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ دارالاسلام میں ہوتا تو صرف عورت پر اسلام پیش کیا جاتا، اگر وہ اسلام قبول نہ کرتی تو نکاح ختم کر دیا جاتا، لیکن اگر دارالحرب میں ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ 3 حیض تک وہ نکاح برقرار رہے گا، 3 حیض کے بعد پھر وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اسلام جو لانا جو ہے وہ جدائیگی کا سبب نہیں بنتا، اسلام لانے سے جدائیگی آتی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دارالحرب میں اگر اسلام لے آئے تو جدائیگی ہو جائے گی، تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب قاضی اسلام پیش کرتا ہے اور پارٹنر اس کا انکار کرتا ہے تب نکاح ختم ہوتا ہے، تو یہاں پر تو صرف وہ اسلام لائے ہیں کیونکہ دارالحرب غیر مسلموں کا ملک ہے، اسلام لائے ہیں اور اسلام لانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، فرقت اور جدائیگی نہیں آتی، اور جو دوسری بات ہے کہ اسلام اس کے پارٹنر پر اسلام پیش کیا جائے تو اسلام پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اتنی طاقت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم غیر مسلموں کے ملک میں اس پر اسلام پیش کریں، اس لیے کہ وہاں پر ہماری حکومت نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اسلام تو جدائیگی کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے، اور اسلام ہم پیش نہیں کر سکتے اس کے پارٹنر پر، تو اب ضروری ہے کہ جدائیگی کا کوئی سبب، جدائیگی تو ضروری ہے اس لیے کہ جب ایک مسلمان ہو گیا تو اب یہ نکاح
فاسد ہو گیا تو اس فاسد نکاح کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ہم نے یہ صورت نکالی کہ ہم نے طلاق کی جو شرط ہے، طلاق کی جو شرط ہے وہ یہاں ہم نے طلاق کے قائم مقام کر دی۔ طلاق کی شرط یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد 3 حیض تک عورت کی عدت رہتی ہے، اس کے بعد عورت کی شادی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا 3 حیض شرط ہے طلاق کی، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر 3 حیض کو ہی طلاق کا قائم مقام قرار دے دیا کہ 3 حیض تک یہ نکاح برقرار رہے گا اور 3 حیض کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی یہ 3 حیض گویا کہ طلاق ہوگی۔ تو 3 حیض کو ہم نے طلاق قرار دے دیا، طلاق کا قائم مقام قرار دے دیا۔ جیسے کہ کنواں کھودنے کے مسئلے میں ہے کہ ایک شخص اگر کنواں کھودے اور کوئی اس میں گر جائے تو جس نے کنواں کھودا ہے وہ تاوان ادا کرے گا۔ اب انسان جو گرا ہے وہ کشش ثقل کی وجہ سے گرا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے یا کسی راستے میں کنواں کھودا ہے۔ تو انسان جب گرتا ہے تو اپنے وزن کی وجہ سے گرتا ہے، لیکن ہم نے یہاں کنواں کھودنے، یہ جو کھودنا ہے اس کو قائم مقام قرار دے دیا گرنے کا، اس لیے کہ جس نے کنواں کھودا ہے اس کو ہم نے کنواں کھودنا جو ہے وہ گرنے کے لیے شرط ہے، لہٰذا ہم نے شرط کو سبب قرار دے دیا، وگرنہ گرنے کا اصل سبب جو ہے وہ اس کا اپنا وزن ہے اور زمین کی کشش ثقل ہے۔ لیکن اور کنواں کھودنا جو ہے گرنے کے لیے شرط ہے، لیکن یہاں ہم نے شرط کو سبب قرار دے دیا، اس لیے کہ انسان بے شک اپنی سبب ثقل، کشش ثقل کی وجہ سے اور اپنے وزن کی وجہ سے گرتا ہے، نیچے جاتا ہے، لیکن جو زمین ہے وہ اس کے گرنے کو روکنے کا سبب تھی، وہ اس کو گرنے نہیں دے رہی تھی، لیکن جب اس زمین سے مٹی نکال دی گئی، اس کو کھود دیا گیا تو اب اس وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ تو یہ زمین کا کھودنا یہ شرط ہے گرنے کے لیے، لیکن چونکہ یہاں پر گرنے کا وہ سبب ایسا ہے کہ اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم نے شرط کو ہی سبب بنا دیا، قرار دے دیا اور اس پر حکم لگا دیا ہم نے کہ جس نے کھودا ہے، اگرچہ یہ شرط ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو سبب قرار دے دیا اور ہم نے کہا جس نے کھودا ہے وہ تاوان دے گا، کیونکہ ہم وزن کو اب یہاں پر سبب قرار دے نہیں سکتے، اگرچہ وہ سبب ہے لیکن اس پر ہم کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ہمارے لیے متعذر ہے، ایک تو ہم نے نکاح بھی ختم کرنا ہے اور اسلام کو ہم نکاح کے ختم ہونے کا سبب بھی قرار نہیں دے سکتے، تو اب ہم کیا کریں؟ اسلام تو ہم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ غیر اسلامی ملک میں ہمیں یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے نکاح ختم بھی کرنا ہے، اسلام بھی پیش نہیں کر سکتے اور اسلام کو سبب بھی نہیں بنا سکتے نکاح کے خاتمے کا، تو لہٰذا ہم نے طلاق کی جو شرط ہے یعنی 3 حیض کا گزرنا، اس کو ہم نے سبب قرار دے دیا، یعنی طلاق قرار دے دیا، اور ہم نے کہا کہ 3 حیض گزرنے کے بعد شرط کو سبب کا قائم مقام قرار دے دیا، یعنی طلاق قرار دے دیا، اور ہم نے کہا 3 حیض گزرنے کے بعد بیوی اس کے نکاح سے ختم ہو جائے گی، یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے اس کی بیوی مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں 3 حیض کے گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی تو صرف اسلام لانے کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا، اگر صحبت ہوئی ہے تو پھر نکاح پکا ہو گیا ہے، تو پھر 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوگا، باقی نکاح جو ہے اسلام لانے کے ساتھ ہی ختم ہوگا، اسلام لانے کی وجہ سے ختم ہوگا، اس لیے کہ اسلام لانا ہی سبب ہے ان کے نزدیک نکاح کے خاتمے کا، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے 3 حیض کو شرط قرار دیا
چاہے عورت مدخول بیاہ ہو یا غیر مدخول بیاہ. لیکن ان کے نزدیک اسلام سبب ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ غیر مدخول بیاہ میں نکاح پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اس لیے اسلام لانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. اور جو جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے اس کا نکاح پکا ہے، اس لیے 3 حیض تک انتظار کیا جائے گا. کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہوئے اذا اسلمت المرأة فی دار الحرب وزوجها کافر، فرماتے جب کوئی عورت اسلام لے آئے دار الحرب میں اور شوہر اس کا کافر ہو، یا کوئی حربی کافر اسلام لے آئے اور اس کے نکاح میں مجوسی عورت ہو یعنی کافرہ عورت ہو جو اہل کتاب نہیں ہے، تو لم یقع الفرقۃ علیہا حتی تحیض 3 حیض، تو ان کے درمیان فرقت اور جدائیگی نہیں آئے گی جب تک کہ 3 حیض گزر نہ جائے. 3 حیض گزرنے کے بعد ثم تبین من زوجہا، پھر وہ عورت اپنی شوہر سے جدا ہو جائے گی. وہذا لأن الاسلام لیس سببا للفرقہ، اور یہ اس وجہ سے کہ اسلام جو ہے یہ جدائیگی کا سبب نہیں ہے. والعرض علی الاسلام متعذر لقصور الولایہ، اور یہاں پر اسلام پیش کرنا، اس کے پارٹنر پر اسلام پیش کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اتنی طاقت اور ولایت حاصل نہیں ہے. ولا بد من الفرقہ رفعا للفساد، اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان جدائیگی بھی ضروری ہے. تو ان تمام مجبوریوں کی بنیاد پر فاقمنا شرطہا وہو مزی الحیض مقام السبب، تو ہم نے فرقت اور طلاق کی جو شرط ہے اور وہ ہے 3 حیض کا گزرنا، 3 حیض جو ہے وہ شرط ہے. تو لہٰذا ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم نے اس فرقت اور طلاق کی شرط کو طلاق اور فرقت کا قائم مقام بنا دیا. فاقامہا مقام السبب، فاقمنا شرطہا وہو مزی الحیض مقام السبب، لہٰذا ہم نے شرط کو سبب کا قائم مقام بنا دیا. کما فی حفر البیر، جیسے کہ کنواں کھودنے کے مسئلے میں ہم شرط کو سبب قرار دیتے ہیں، حالانکہ گرنے کا سبب اصل میں کنواں کھودنا نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا وزن ہے. ولا فرق بین المدخول بہا وغیر المدخول بہا، اس مسئلے میں عورت مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. والشافعی یفصل کما مر لہ فی دار السلام، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تفصیل ہے جو کہ گزر چکا ہے اس مسئلے میں کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک دارالاسلام میں یعنی اسلامی ملک میں مسلمان ہو جائے اور دوسرا اسلام لانے سے انکار کرے، تو وہاں پر وہ تفصیل گزر چکی ان کے ہاں کہ غیر مدخول بہا میں صرف اسلام لانے کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ دخول ہوا ہے اس میں 3 حیض کے گزرنے کی انتظار ہوگا. آگے فرماتے ہیں اذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لما وسيأتيك إن شاء الله. فرماتے ہیں کہ جب جدائیگی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان اور عورت حربی ہو یعنی غیر مسلم ملک میں رہتی ہو اور کافر ہو، اسلام قبول نہ کرے، شوہر اسلام قبول کرے اور عورت اسلام قبول نہ کرے اور وہ غیر مسلم ملک میں رہتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. اس مسئلے پہ اجماع ہے، تمام ائمہ کے ہاں مسئلہ یہی ہے. وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ، لیکن اگر عورت مسلمان ہے، دارالحرب میں رہتی ہے لیکن عورت اسلام لائی ہے، شوہر اسلام نہیں لایا، اس وجہ سے جدائیگی آئی ہے. فَكَذَلِكَ، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب دارالحرب میں رہتی ہے تو مسئلہ اسی طرح ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، بے شک عورت مسلمان ہے. صاحبین اختلاف کرتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر عورت مسلمان ہوئی ہے اور جدائیگی آئی ہے تو عورت پر عدت ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک اگر عورت دارالحرب میں مسلمان ہوئی ہے تو اس پر عدت نہیں ہے. اور سیاتی کہ انشاءاللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ تفصیل سے انشاءاللہ آ جائے گا. فرماتے ہیں اذا اسلم زوج الکتابیۃ فہما علی نکاحہما، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عورت ہے، اس کا شوہر اسلام لے آئے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، اس لیے کہ اہل کتاب عورت سے ابتداءً مسلمان کا نکاح جائز ہے، یعنی مسلمان اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہے ابتداءً. تو لہٰذا جب ابتداءً نکاح جائز ہے تو امتحان تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے، اس لیے کہ پہلے دونوں کافر تھے، دونوں اہل کتاب تھے، اب شوہر اسلام لے آیا ہے تو بیوی اس کی جو ہے وہ کتابیہ ہے، اب بھی اہل کتاب میں سے ہے. اب نکاح کو باقی رکھا جائے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو تب بھی نکاح ان کے نزدیک کرنا جائز تھا، لیکن یہاں تو پہلے سے نکاح ہوا ہے تو اب باقی رکھنا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں اذا
اسلم زوج الکتابیۃ فہم علی نکاح ما، فرماتے جب کتابی عورت کا شوہر اسلام لے آئے تو وہ دونوں اس نکاح پر باقی رہیں گے، لأنه لا يصح النکاح بینہما ابتداء فلأن يبقى اولا، اس لیے کہ ان دونوں کا نکاح کرنا ابتداء صحیح ہے تو لہٰذا اس نکاح کا باقی رکھنا بدرجہ اولا صحیح ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔